أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سید ذوالفقار علی شاہ قادری پیش کرتے ہیں یوٹیوب چینل صوفی صاحب قادری 1000 زیارت۔ السلام علیکم ناظرین، ہم ابھی رمضان مہینے کے لیے خصوصی طور پر عثمان صاحب چشتی کلندر مداری صاحب کا پوڈا کاسٹ مولا کا کرم رہا تو پورا 1 مہینہ پیش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم صاحب۔ ہاں جی صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو، ابھی ہمارے ایک عزیز دوست ہے جنہوں نے کمنٹ کیے تھے جی صاحب، اور یہ سوال جو ہے بہت گہرا ہے، جی جی تو آپ اس سے آپ کے مرضی کے حساب سے آپ جو بھی ہے اس کو چھوٹا کرے، بڑا کرے، یا جو بھی اس کے 1 پارٹ 2 پارٹ کرے، کیونکہ لیکن یہ اہم اور ضروری ہے کہ اب بہت سارے لوگ جو بیت نہیں ہے، پہلے وہ اور دوسرے وہ جن کے پیر کا وصال ہو چکا ہے، جو پیر کی اجازت کے بغیر، اور تیسرے وہ جو پیر بتاتے ہیں لیکن شاید وہ پیروں کی یعنی کم علمی کہے یا کچھ اور، تو جو ذکر کرتے ہیں، کوئی ذکر جلی کرتا ہے، کوئی ذکر خفی کرتا ہے، یا کوئی عمل کرتا ہے، جی جی تو وہاں پر جو تجلی نظر آتی ہے جی تو حضرت، وہ تجلی نوری ہے یا ناری ہے؟ اچھا جی، بہت تو خوب۔ اس کی تمیز کیسی ہو، اس پر آپ کچھ رہبری کرے تو شکریہ صاحب۔ جی ہاں جی صاحب، ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت اچھا سوال ہے۔ اور لگ بھگ جو ہے عملیات ہو، عاملین کا معاملہ ہو یا کاملین کا معاملہ ہو، ہے نا، ہاں صاحب۔ ان سے وابستہ جڑے ہوئے وہ لوگ جن کا کوئی پیر نہیں مگر کہیں فضلیت پڑھ لیتے ہیں تو ہاں جی، ذکر کو کرنے لگتے ہیں۔ ہاں جی، ہاں، تو ان کا فراق فقط مقصد فضلیت ہوتا ہے، فائدے ہوتا ہے، نفل کے عمل نفل میں آتا ہے، وہ ویسا ذکر جو ہے عمل نفل میں آتا ہے۔ اور جتنے عاملین حضرات ہوتے ہیں ان کے سارے عمل نفل میں ہے، کیا میں ہے؟ نفل میں ہے، اور نفل مزازی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نفل مجازی۔ ہاں، اور بزرگوں کے نزدیک جو نفل کا عمل ہوتا ہے وہ نفل حقیقی ہے۔ اچھا، سمجھ گئے سر؟ عاملین کا جو بھی عمل ہوتا ہے وہ نفل مزازی ہے، کیونکہ اس میں اس کی بشریت کا عمل دخل ہوتا ہے اور اس کا منشا اس کی بشریت کے نفع سے ہے، اچھا، نہ کہ روح کے نفع سے۔ اور بزرگوں کے نزدیک جو عمل ہوتا ہے اس میں بشریت کا کوئی فائدہ نہیں، بشریت کا کوئی مظاہرہ نہیں، ان کا خالص مقصد روح سے ہے، اچھا، اس لیے وہ حقیقی ہے۔ اوہ ماشاء اللہ۔ کیا بات۔ تو بظاہری جو لوگ عمل کرتے ہیں عاملین حضرات، تو 99% ان کے ساتھ حادثے جو ہوتے ہیں، کتنے؟ 99%۔ ہاں الحمدللہ، جن کا کوئی مرشد اور پیر بھی نہیں ہوتا، وہ نفع کی غرض سے کرتے، بظاہری نفع کی غرض سے کرتے ہیں جو مزازی ہے۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ان کو روشنی تو نظر آتی ہے، دودھ کی مانند روشنی، سمجھ رہے آپ؟ دودھ کی مانند روشنی، اور وہ روشنی بھی نظر آتی جہاں تارے ٹوٹتے ہیں، رنگین تار، اچھا، رنگ برنگے تار ٹوٹتے ہیں، 9 رنگ کی، 9 رنگ کے تارے ٹوٹتی ہے۔ تو یہ جو ہوتی ہے، یہ تمام تجلیات جو روشنی نظر جو آتی ہے، یہ ان کو پلکیں بند ہونے کے بعد اپنی پلکوں کے اوپر یعنی دیدوں میں نظر آتی ہے، کیا میں؟ دیدوں میں، دید میں نظر آتی ہے، آنکھوں میں نظر آتی ہے، سمجھ گئے؟ ہاں جی، ہاں،
تو اس کا تعلق جو ہے حقیقت پر نہیں ہے، اچھا، اور یہ کوئی کامیابی کا باعث بھی نہیں ہے، یہ خطرے کی علامتیں ہیں، اللہ اکبر. یہ خطرے کی علامتیں ہیں. ایسے بندے بہت جلدی ان ذہن کا شکار ہونے والے ہیں اور پاگل پن میں مبتلا ہونے والے ہیں. اور ایسے اگر ہو جاتے کبھی ہے کبھی، تو لوگ ایسے پاگلوں کو کسی اور شے کا فراق یا عمل کا غلط ہو جانا یہ قرار دیتے ہیں کہ اس نے پٹکا کھا گیا، وار ہو گیا، یہ تو بہت پلٹ گیا، ہاں، یہ سب باتیں ہیں. مگر یہ ساری باتیں جو ہے نا اہلی کا باعث ہے اور کسی رہبر کی رہبری نہ ہونے کی وجہ سے ہے. صحیح ہے. ہاں، اور رہبر کی رہبری کیا ہے؟ اس میں جو ہے مادی فساد ہے. کیا صاحب؟ مادی فساد. ہاں، مادی فساد ہے. اس کی دماغ کی کیفیت نفسانیت اس عمل کے موافقت میں نہیں تھی، اس نے جبرن اس عمل کو کیا، تو اس کا نقصان اس کے دماغ کو پہنچتا. دماغ کو جب نقصان جب پہنچتا ہے، دماغ جب ڈیمیج ہوتا ہے، زخمی ہوتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے دماغ، تو وہ اپنے نقصان کو آنکھوں پہ ظاہر کرتا ہے صاحب. تو نقصان اور برباد ہونے سے پہلے پہلے دماغ جو ہے یہ سگنل دیتا ہے. دماغ جو ہے یہ سگنل دیتا ہے. دوسرا، جس میں رنگ جو گہرے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ رنگ گہرے. گہرے رنگ ہوتے ہیں اور اسی مقام پہ نظر آتے ہیں. تو تمام گہرے رنگ، ڈارک رنگ ہاں جی. جتنے بھی ہوتے ہیں یہ قلبوں سے متعلق ہے. اس کا نقصان قلبی ہے، اس کے دل کو نقصان پہنچنے والا ہے. اس کا دل خشکی کی طرف جا رہا ہے. یہ بندہ آگے جا کر کے ہارٹ بلاکیج ہو سکتا ہے یا قلب اس کا ہارٹ فیل ہو سکتا ہے. اچھا، یہ علامت ہے صاحب. اس کو اسی وقت فوری طور پہ عمل بند کرنا چاہیے. ایسے لوگوں فوراً طور پر جو ہے بادام اور لوکی کا استعمال کرنا چاہیے. اللہ اکبر. کیونکہ تحریک خشکی ہے، جس کو میجر اٹیک بولتے ہیں، وہ بن سکتا ہے اس سے. اچھا، یہ ہارٹ کی موت ہوگی صاحب. اور پہلے جو بتایا، اور جتنے بھی لائٹ کلر ہوتے ہیں، جتنے بھی لائٹ کلر ہوتے ہیں دکھنے والے، ہلکے کلر. ہاں، ہلکے کلر، پیلا وغیرہ، سفید، کریم، پنک، یہ سب لائٹ کلر ہے. ہاں، لائٹ کلر. ہاں، یہ سب لائٹ کلر ہے. ہلکا لائٹ بلو، اسکائی بلو، یہ سب لائٹ کلر سب روشنی دینے والے، فلیش والے، آسمانی کلر، فلیش والے، ہاں. یہ سب. اگر اس میں سے کوئی کلر کا نظر کبھی آتے ہیں تو یہ سارا فساد دماغ کے کون سے حصے سے یہ بھی وجات کرتا ہے. اگر اچھا، اہل سے سمجھ ہے، طبیب ہے کوئی واقعی اتنا دانشور ہے، اتنا داناور ہے کہ اس کو سمجھے، تو دماغ کا کون سا حصہ ڈیمیج ہو رہا ہے کلر سے سمجھ سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بہت بڑا نقصان ہے. اور یہی معاملہ خانقاہوں کے اندر جن پیروں کو یہ تعلیم تربیت نہیں ہے، بس روایتی طور پر اپنا عمل دوہرا رہے کہ ہم کو بزرگوں سے ملتا ہے، ہم بھی آگے بڑھائیں گے. ایسے ہی چل رہا ہے. ہاں جی، ہاں جی، بہت ساری جگہ پہ. ہاں ہاں، الحمدللہ. تو وہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے صاحب. معصوم بچے شکار ہو جا رہے ہیں، نہ وہ خود سمجھ پا رہا، کیونکہ وہ بھی نادان ہے. میں اسے غلط نہیں بولوں گا. ہاں، وہ تعظیم میں رہ گیا، اس نے بھی طلب نہیں کرا، اگلے نے دیا نہیں، خدمت کی بنا پر خلافت مل گئی، تعظیم اور خدمت کی بنا پر مل گئی، بس وہ بیچارہ لے کے چلو. روایت میں کیا کرنا ہے؟ تو بولے میں بیٹھے ہوا، دیکھو کیا کرنے گئی، عمل دے، ذکر دے اور چلن دے کام. صحیح ہے. یہی چل رہا ہے صاحب. اب نئے بچے جب اس کو جب لیتے ہیں، عمل کو جب کرتے ہیں، تو وہ بچے بھی دماغی طور پر منتشر ہوتے ہیں، قلبی طور پہ قلب بیٹھ جاتا ہے، ہیبت میں آ جاتا ہے. جب کس کا قلب بیٹھ کے ہیبت میں جب آتا ہے تو وہ اپنے ہی سائے سے بھاگتا ہے. ہاں، پھر اس کو تو ڈر لگنے لگتا ہے، خوف لگتا ہے. بعض وقت اس پہ ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے خوف کی کہ وہ اونچائی سے کود کے کیتوں نے جان دے دی. اچھا، تو کتنا برا ہے وہ. کسی کا شوہر جا رہا ہے، کسی کا باپ جا رہا ہے، کسی کا بیٹا جا رہا ہے. صحیح ہے. یہ سارے معاملات جو ہے نااہلی کے باعث ہے.
اور اس سے حقیقت کا کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ مرض کا مبتلا ہے سب کے سب. ان کیفیت کو توجہ نہ دے. یاد رکھنا جو بھی رنگ کا ظاہر ہونا ہے وہ سارے رنگ لطائف کے ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے سب؟ لطائف کے. اعضائے تناسل کے پاس سے نیچے سے وہ رنگ شروع ہوتا ہے لطائف کا. اچھا. نابی سے 4 بوٹ نیچے وہ اس کی دائرہ حد ہے. اچھا. نابی کے پاس 4 بوٹ رکھے گئے. ہاں ہاں. اس کے نیچے سے اس کی حد دائرہ ہے. وہ لطیفہ بشریت ہے. اس کا رنگ زرد رنگ کا ہوتا ہے. پہلا لطیفہ پیلے رنگ کا ہوتا ہے. اچھا. ہاں مگر جاگرہ کہاں پہ؟ یہاں. ہاں. اور نظر کہاں آئے گا؟ آنکھ میں. یہاں پہ. اور کمال کی بات ہے, بہت پیاری بات کہہ رہا ہوں میں, جس کا جاگتا ہے نا اور وہ رنگ جہاں پہ جہاں رنگ دکھتا ہے نا تو سارے رنگ اسکن یہ ہے, سارے رنگوں کی اسکن یہیں پہ ہے ماتھے کے اوپر. اچھا. کمال کی بات ہے, سارے رنگوں کی اسکن ماتھے پر ہے مگر مقام ان کا مختلف ہے جسم کے اندر الگ الگ جگہوں پہ. اچھا. جیسے کہ مثال میں نے بولا پیلا رنگ زرد رنگ کا لطیفہ جو ہوتا ہے اسے لطیفۃ البشریت کہتے ہیں. ہاں. بشری لطیفہ ہوتا ہے, پیلے رنگ کا ہوتا ہے. ہاں. اور بہت مضبوط ہوتا ہے, طاقتور ہوتا ہے انسان وہاں پہ اس مقام کے اوپر. اچھا. خوف نہیں کھاتا, خوف پہ قطر نہیں رہتا, بڑا جنون بھی ہوتا ہے. اچھا. ہاں, اور صادق مزاج بنتا ہے وہاں پہ. سبحان اللہ. الحمدللہ. وہ اگر اس نے کرا تو پورے صادق مزاج بنتا ہے, ایک دم ثابت اور صادق سچا بنتا ہے. مضبوطی سے خوف ختم, سارے خوف ختم. سارے خوف ختم ہوں گے, ڈرے کیوں پھر؟ جھوٹ کا سہارا نہیں کیوں؟ جھوٹ کو قبول کرنا یا اس کو استعمال کرنا وہ اس کے کمزور ہونے کی علامت ہے, مجبور اور محتاج ہونے کی علامت ہے, صاحب خوف ہونے کی علامت ہے. صحیح ہے. اسی روشن لطیفے کی جس کو حاصل ہو جائے, سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی طہارت مکمل ہے. طہارت مکمل ہے. اس کی طہارت مکمل ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا. تو صاحب ابھی ایک بات ہے کہ یعنی دید میں اگر دکھ رہا ہے تو وہ نار ہے. بالکل غلط ہے, نقصان ہے, بس خطرہ ہی خطرہ اس کے لیے. اور پیشانی میں اگر دکھ رہا ہے تو وہ نور ہے. ہاں وہ نوری ہے, وہ نوری ہے. یہ اصل چیز ہے. ہاں, یہاں اس کو سمجھو, یہ تمیز ہے. کیا تمیز ہوگی؟ یہ تمیز ہے. سارے لطائف کی روشنیاں جو بھی دکھے گی پیشانی میں دکھے گی مگر ان کے مقام باڈی میں الگ الگ ہو گئے. تو وہ وہاں پہ حرکت بھی ظاہر کرتا ہے کہ یہاں پہ گرم, تو ایسی الگ سے وائبریشن ہوتا ہے وہاں پہ. کیا ہوتا ہے؟ اچھا, وائبریشن ہوتا ہے. وائبریشن فیلنگ ہوتی ہے وہاں پہ. اچھا. جہاں کا لطیفہ دکھے گا نا تو وائبریشن ہوں گی, ادھر کا ہو, ادھر کا ہو, ادھر کا ہو, درمیان کا ہو. اچھا. یہاں کا ہو, یہاں کا ہو, یہاں کا ہو, سمجھ رہے؟ وہاں وائبریشن ہوگا. وہ لطیفہ بتائے گا میں یہاں سے ہوں. اسکن سب کی وہی ہے. سمجھ میں آ گئی نا؟ اسکرین سب کی پیشانی میں. پیشانی میں سب کا کانٹیکٹ وہی ہے. ایک ہی اسکرین کی مدد ہو رہا ہے. الگ الگ سمتیں ہیں لطائف کے, مگر اسکرین وہی ہے, وہی سب کو معلوم پڑتی ہے. اچھا. تو سالک جو ہے اسے اس وقت جو سلوک کرتا ہے لطائف کے اندر, تو لطائف میں سلوک کرنے والا سالک جو ہوتا ہے وہ جانتا ہے, اس کو علم ہو جاتا ہے کہ یار یہ یہاں کی حرکت ہو رہی ہے اور اس کی اسکرین یہاں پہ اس ٹائم یہاں پہ یہ روشنی آئی. اچھا. کبھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے متعلق میں جو ہے جتنی روشنیاں ہیں حضرت, کون سے لطائف کی کون سی روشنی ہے اور کیسے اور کب روشن ہوتی ہے, کیا کیفیت ہوتی ہے اس کی, ہاں جی الحمدللہ اس کی تفصیلی ویڈیو ہم ڈالیں گے کبھی. اچھا. اپنے چینل سے اس کو شائع کریں گے. مگر یہاں پہ جو ہے سمجھنے والی بات یہی ہے کہ کامل پیر و مرشد کے بغیر, کامل اسے کہا جائے گا کہ جس نے ذکر کے اندر مہارت حاصل کری ہو اور جس پیر و مرشد کو ہر مرید کا نفس معلوم ہو. یہ سب سے اہم بات ہے. اب میرے نزدیک کامل مرشد وہ جسے ہر مرید کا نفس معلوم ہے اور ہر مرید کا عناصر معلوم ہے کہ اس کی فطرت کس عناصر پر ہے, اس کی فطرت کس عناصر پر ہے, اس کی فطرت کس عناصر پر ہے. اگر عناصری فطرت کا اگر مرشد کو اگر علم ہو جائے تو وہ اپنے مرید کی مکمل کامل رہبری کرے گا. یہ گارنٹی کی بات ہے.
تو یہ باتیں، یہ علم جو ہے میں سمجھتا ہوں مرشد کی کامل ہونے کے لیے پیمانہ ہے. اچھا. مرشد کے کامل ہونے کے لیے یہ ایک پیمانہ ہے کہ اسے اپنے علاوہ جو اس کے مرید ہے سب کے عناصر کی فطرت کا، نفس کا علم ہونا چاہیے. کیا بات ہے. تب جا کر کے وہ سارے مریدوں کو ایک جیسا عمل نہیں دے سکتا. ہاں، مرید کی فطرت پہ، مرید اس کی عناصر کے اوپر ہے وہ. صحیح ہے. تمہارا عناصر اگر خاکی ہے تو تمہیں کون سا دینا چاہیے؟ اگلے کا آپ ہی ہے تو اسے کون سا دینا چاہیے؟ صحیح ہے. اور یہی چاروں عناصر کی فطرت پر ہماری عادتیں، خصلتیں بنتی ہے، صفتیں بنتی ہے. اس لیے ہم میچ نہیں کرتے ایک دوسرے سے. نہیں کرتے. صحیح بات. یہ وجہ ہے صاحب. تو آپ بتا کتنی بڑی بات ہے، کمال کی. اب کہاں مرشد کا کامل ہونا ضروری ہے بتایا. سب کو ایک جیسا دیں گے، اللہ کا کال رہے نہیں چلتی بات. نہیں چل سکتا، نہیں چل سکتا. یہ بہت ضروری فکر ہے، اور میں سمجھتا ہوں بہت بڑی اصلاح کا باعث ہے یہ میرے بیان اس وقت خلفاؤں کے لیے اور مریدوں کے لیے. قطعی پرہیز کرے وہ. ہاں، ذکر جلی چڑھتے پھرتے اپنے کرتے رہے، ذکر جلی وہ اور بات ہو جاتی ہے. مگر بیٹھ کر کے مستقل مزاج کے ساتھ سانسوں میں اس عمل کو کرنا، یا کسی اور وجود کی حرکت سے کرنا، یعنی اس کو ضرب لگانا، بے تمیز ضرب تمہیں نقصان دے گی، تمہیں برباد کر کے مٹا دے گی، جس سے تمہاری ابدیت زندگی بھی برباد ہو جائے گی، حیاتی زندگی بھی برباد ہو جائے گی. تم دونوں عالم سے اپنا وجود کھو دو گے. صحیح ہے. اور خسارے میں چل جاؤ گے. صحیح ہے. ہم نے دیکھے صاحب، اچھے بھلے لوگ اگر کوئی ذکر کرنے جاتے تو پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا سمجھ گئے نا آپ؟ ہاں جی، تو یہی بات ہے نا. کتنی بڑی وجہ ہے. حالانکہ ذکر کر رہے لیکن پریشانی میں مبتلا ہو رہے اور دماغی توازن خراب ہو جا رہا. بالکل خراب ہو رہا. وہ بیچارے نقصان میں جا رہے ہیں، ان کے گھر کے لوگ پریشان ہو جاتے. آخرکار وہ بچے ہاتھ پہ نہیں آتے، جا کے مانو. صحیح ہے. سدھرتا نہیں میٹر. ٹھیک ہے، دماغ ڈیمیج ہو جاتا پورا. ہاں جی. ساری رگیں کھل سوکھ جاتی ہے اس کی. بلڈ کا سرکولیشن سپلائی سب بند ہونے لگتا ہے. صحیح ہے. ایک دن آتا وہ ختم ہو جاتا. صحیح ہے صاحب، بہت خوب صاحب. یہ باتیں جو ہے روشن فکروں کی باتیں تھی، مریدوں کے لیے، صاحب ذاکروں کے لیے، طلبگاروں کے لیے اور خلفاؤں کے لیے تمیز کا باعث بنتا ہے. اس کو سمجھے اور جیسے میں نے بتلایا ویسے محنت کرے. جس کے پاس یہ علم نہیں ہے وہ حاصل کرے، پھر اپنے مریدوں کو تربیت دے. میری مہربانی کر کے گزارش ہے، وہ کسی کے بیٹے کا، کسی کے باپ کا یا کسی کے شوہر کا نقصان نہ کرے، اور جہالت سے اور ایسی روایت سے توبہ کرے جو نااہلی میں عمل میں لائی جاتی ہے. اسے سمجھ کے عمل میں لانا بزرگوں کی عظمت ہے، نہ سمجھ کے عمل میں لانا بزرگوں کی توہین ہے. صحیح ہے. یہ بات کہہ کے میں ختم کرتا ہوں. الحمدللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم دوستو. اس ویڈیو کے متعلق یا اور بھی اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹس میں سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز ہم عثمان چشتی قلندری صاحب سے آپ کے سوالوں کو پیش کریں گے، اور ان کے طرف سے جو بھی جوابات بنتے ہیں انشاءاللہ العزیز آئندہ آنے والے ویڈیو میں ہم آپ کے جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز.